تینوں اپنی اپنی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران کہتا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایران کی فتح کیسے ہوئی ہے؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خصوصیات جنگ‌های امروز اینجوری است، هر کی میگه من پیروز شدم. یکی از خصوصیات جنگ‌های امروز اینه. آج کی جنگ جو ہے اور اس کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہوں. گزشتہ ادوار میں کیونکہ ملکوں پہ قبضے ہوتے تھے، بہت سارے جو ہے پرزنرز جو ہے ان جنگوں کے نتیجے میں اسیر ہوتے تھے، لیکن آج کی جو جنگ ہے آج کے دور میں اس میں تھوڑی سی کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس میں کامیاب. دیکھیے ہم دعوے جو ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے، عوام جو ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اور اگر ہم اپنے نقطہ نظر سے بات کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کے خلاف جارحیت نہیں کی تھی، جارحیت ان کی طرف سے. اور امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور رجیم چینج چاہتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ ہماری حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ کامیاب ہیں، اور اگر ہم اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں. اگر براندازی کردن موفق شدن، اگر نشدن ما هستیم، پس ما پیروز شدیم. رجیم چینج ان کا منصوبہ رہا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں کیا ایرانی قوم میں کوئی تقسیم پیدا ہوئی ہے رجیم چینج کے لیے جس کو وہ استعمال کر سکے، یا کہ نہیں ایرانی قوم مزید متحد ہوئی ہے؟ حقیقتش بخوای ما قبل از اینا حمله کنن گویا ممکنه یہ حقیقت ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو ہے عوام کو کچھ گلے شکوے ہو سکتے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد جو ہے مکمل طور پہ عوام متحد ہیں. اس بات پہ پوری عوام کا اتفاق نظر ہے، اس بات پہ اس نقطے پہ متحد ہیں کہ ایران کو ایران کے طور پہ باقی رہنا. ہمارے عوام نے گزشتہ ادوار میں قبضے کو دیکھا ہے. افغانستان دیدن، افغانستان کی صورتحال ان کے سامنے ہے، سوریه دیدن، شام کی صورتحال ان کے عراق سامنے ہے، دیدن. عراق میں جو کچھ ہوا ان کے ملت سامنے ما ہوا. نمیپذیره که کشورش زیر اشغال ستمگران بره و بیش از هر زمانی الحمدلله متحد شد. ہمارے عوام کبھی نہیں چاہیں گے کہ ظالم جو ہے ان پہ حاکم ہو جائیں، اور وہ کسی بھی جو ہے زمانے سے زیادہ، کسی بھی گزشتہ ادوار سے زیادہ جو ہے اس وقت متحد ہے. ان کی ایک غلطی جو ہے یہ تھی کہ انہوں نے ہماری عوام کے بارے میں غلط اندازے لگائے، اور ان کی سازش جو ہے وہ ان کی طرف پلٹ گئی. دیکھیے چند ہفتے قبل جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگی صورتحال ہوئی اس میں پاکستانی عوام کس قدر متحد ہوئے. ایک سوال ایکسلنسی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی تو بڑی سپیریئر ثابت ہوئی، لیکن ایئر ڈیفنس کیوں اتنا کمزور تھا کہ ایک ہی دن میں انہوں نے کئی فوجی حکام کو اور سائنسدانوں کو اور سارے اہم افراد کو شہید کر ڈالا؟ ببین اون که کاری که اون شب روز اول اتفاق افتاد ما کشورمون اصلا آمادگی نداشت. دیکھیے جو پہلی رات تھی اس میں کیونکہ ایران اس وقت مذاکرات کر رہا تھا، ایران کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آمادگی نہیں تھی، اور ہمارا خیال نہیں تھا کہ ابھی جنگ ہوگی. در حقیقت ہم پہ دہشت گردی کی گئی، اور اس دہشت گردی میں ہمارے کمانڈرز جو کہ آرام کر رہے تھے، ہمارے سائنسدان جو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہے تھے، ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. اس میں کسی قسم کا جو ہے ایئر ڈیفنس کی تو کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. اس کے بعد جب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تو ہمارے ایئر ڈیفنس پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیے، اور وہ کیونکہ جو ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی اور جنگی جہاز تھے جو صہیونی حکومت کے پاس پہلے سے موجود تھے اور امریکہ کی طرف سے بھی ان کو مہیا کیے گئے، اس کی وجہ سے ہمارے ایئر ڈیفنس کو وہ نقصان پہنچانے میں. اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ آئرن ڈوم کا جو ایئر ڈیفنس ہے ان کا، جس کے بارے میں ان کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے، کس طرح سے جو ہے اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا. ہمارے موشک جو ہمارے میزائل ہیں وہ آسانی سے جو ہے جو ہمارے ٹارگیٹ ہم طے کرتے تھے اس پہ پہنچ رہے تھے اور اپنے درست نشانے لگا رہے تھے. صرف اسرائیلی آئرن ڈوم ہمارے خلاف صرف ایکٹیو نہیں تھا، بلکہ تمام ان کے جہاز، ان کو اتحادیوں کے، امریکہ کے، فرانس کے، جرمنی کے، برطانیہ کے، اور ان کے بحری بیڑے جو اس علاقے میں تھے، اور وہ تمام ممالک جن کے اوپر سے ہمارے میزائل گزر کے جاتے تھے، ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ صہیونی حکومت کے لیے انٹرسیپشن کا کام کر رہا تھا. ہمارا تو اپنا داخلی سطح پہ بنایا ہوا
ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، ان کے پاس دنیا بھر کے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے میزائل جو ہے انہوں نے وسیع پیمانے پہ وہاں پہ تباہی مچائی، اور اگر یہ وسیع پیمانے پہ تباہی نہ ہوتی تو وہ اتنی آسانی سے کہاں جنگ بندی قبول کرنے والے تھے. موشک‌ها قرار گرفت و چگونه تخریب وسیع ایجاد کرد. اگر او تخریب وسیع نبود که اینا به راحتی آتش بس درخواست نمی‌کردن. ایکسلنسی، اب امریکہ کا بھی یہ دعویٰ ہے اور اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر ملیامیٹ کر دیا گیا ہے اور اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے. تو دوسری طرف ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ افزودہ یورینیم کا ایک بڑا حصہ محفوظ مقام پر منتقل کر چکے تھے. تو حقیقت کیا ہے اس وقت؟ امریکی دعووں میں کتنی صداقت ہے اور کتنی اس پہ مبالغہ ہے؟ من میگم شما هم حرف استعلاء آمریکا رو بپذیرید، حتما درسته، اون رو تمام کردن. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے امریکہ اور اسرائیل جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو من و عن تسلیم کریں. تمام کردن خود دیگه خیلی برن خونه هاشون ششونن، پس چرا داد فریاد میکنه؟ تو اگر وہ اپنے ان اہداف میں کامیاب ہو چکے ہیں تو پھر گھر میں آرام سے بیٹھیں، پھر شور کس بات کا ہے؟ شما می‌خواستی لیوان بشکنی شکستی، خب برو دیگه، چی داد چیه پس؟ برای چی از دار میزنی دور؟ آپ گلاس کو توڑنا چاہتے تھے، آپ نے توڑ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اونا میدونن چی دارن میگن، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دانش ما تو مغز جوانان و دانشمندای ماست. ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے جوانوں کے اذہان میں ہے، اور یہ ایسا نالج ہے جو کہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کے پاس موجود ہے. ہم نے اس کو باہر سے تو امپورٹ نہیں کیا. 100 مرتبہ بھی وہ اس طرح کے حملے کریں اور جس طرح وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو وہ تباہ کر دیں، اس کو دوبارہ ہم شروع کر سکتے ہیں. اس کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے. دنیا کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک ملک جس کے پاس یعنی اسرائیل 180 سے لے کے 200 تک ایٹمی وار ہیڈ ہیں، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. دوسری طرف امریکہ جو کہ دنیا کی سپر طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، اور تاریخی طور پہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے خلاف یہ ایٹمی ہتھیار استعمال بھی ہو چکے ہیں. تو وہ کس طرح سے مکمل طور پہ انٹرنیشنل قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، IAEA کی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسے ملک پہ جو کہ NPT کا ممبر ہے یعنی ایران، اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ صہیونی حکومت نہ NPT کی ممبر ہے، نہ کیمیکل ویپنز کا جو کنونشن ہے اس کی ممبر ہے، اور نہ ہی بایولوجیکل ویپنز کنونشن کی ممبر ہے. وہ ایسے ملک پہ حملہ کرتے ہیں جو NPT کا ممبر ہے، اور جس کے بارے میں 15 مرتبہ IAEA اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. 2 مرتبہ امریکہ کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ ایران کا پروگرام جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ دنیا کو کس طرح سے یہ جواب دیں گے کہ کس قانون کے تحت انہوں نے ایران کا جو پرامن ایٹمی پروگرام ہے اس پہ حملہ کیا؟ قانونی در سطح بین المللی اینا میخوان توجیه بکنن. اگر ابھی پابندیاں تمام ہٹا دی جائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کو جتنے بھی ان کے ایسٹس ہیں وہ بھی اس کو دلوا دیا جائے، تو ایران کسی بھی شکل میں اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہے؟ ما میگیم توی یک منطقه ما زندگی میکنیم به اسم خاورمیانه یا غرب آسیا. دیکھیے ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جس کو مشرق وسطیٰ یا مغربی ایشیا کہتے ہیں. اس علاقے میں جہاں پہ ایک طرف ہر قسم کے ہتھیار موجود ہوں، جس میں ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اس میں جو لیٹسٹ فائٹرز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوں، میزائل ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز بھی ہوں، جبکہ دوسری سائڈ پہ کچھ بھی رکھنے کی اجازت نہ دی جائے. ان کو سے کہیں کہ آپ صرف ایک کلاشنکوف رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پہ چور جو ہے وہ آ جائے تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں. ہم جو ایٹمی ٹیکنالوجی کو فالو کر رہے ہیں تو ہم پرامن مقاصد کے لیے چاہتے ہیں. اس کا میڈیسن میں یوز ہے. اس کے علاوہ آج کی جو ماڈرن سائنس ہے اس کا مختلف حوالوں سے استعمال ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے اس سے ہم استفادہ نہ کریں اور اس کو بالکل چھوڑ دیں. وہ ہمیں جس طرح کہ آج شام کی حالت ہے یا لبنان کی حالت ہے، ہمیں وہ بنانا چاہتے ہیں کہ جب ان کا دل چاہے وہ ہم پہ چر دوڑیں اور ہم پہ حملہ آور ہو جائے. دیکھیے ہم اس علاقے میں ایک بڑے ملک کے طور پہ جس کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، ہم کسی ویک پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے کہ جس میں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور دوسرے جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک نالج ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. تاریخی طور پہ اس کے لیے جو فیول جو ہے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہمیں فیول کی ضرورت تھی یہ فیول ہمیں نہیں دیا گیا. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے پاس ایٹمی بجلی گھر ہوں لیکن ایران جو ہے اس سے محروم ہو، جبکہ علاقے میں کچھ ممالک جن کے پاس آئل اور گیس کے ریزروز ہم سے بھی زیادہ ہیں، ان کے لیے وہ خود یہ ایٹمی توانائی جو ہے اور ایٹمی بجلی گھر جو ہے ان کو وہ بلڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیکنالوجی اور ایٹمی بجلی گھر کی جو فیسلٹی ہے اس سے محروم ہوں. انرژی هسته‌ای لازم ندارید. یہ استاندارد چندگانه است. لیکن ایکسلنسی اسلامی جمہوریہ ایران کے آیت اللہ کے فتوے کی روشنی میں ایٹمی ہتھیار تو کبھی نہیں بنائیں گے آپ لوگ؟ به هیچ وجه. تو اصلا تو استراتژی دفاعی ما نیست. ما بالکل نہیں. ہماری دفاعی جو حکمت عملی ہے اسٹریٹجی میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. ہم جب ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے پرامن مقاصد جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، جس میں بجلی کی پروڈکشن شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن میں اس کی یوٹیلائزیشن ہے، اور مختلف جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو شعبہ جات میں ان کے یوٹیلائزیشن کے لیے ہمیں چاہیے. ایٹمی ہتھیار ہم کبھی بھی بنانا نہیں چاہتے، نہ ہی اس کی ہماری دفاعی حکمت عملی میں کوئی گنجائش ہے.